کیا ابھی تک آپ کو وقف بل کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں وقف بل کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم لوگ وقف بل کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک بینیفٹس۔ وقف کا مطلب ہے کسی چیز کا صدقہ کرنا، اور اکثر یہ چیز ہوتی ہے نیکی کے لیے۔ اللہ کے نام پر وقف کرنا، اس میں خالی زمین، کھیت، بلڈنگ، ہینڈ پمپ، مسافر خانہ، اسکول، ہاسپٹل، ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑی وغیرہ اور بھی بہت چیز آتی ہے۔ جو چیز بھی کسی کو گفٹ کی جا سکتی ہے، یہ سب آتی ہے۔ اس وقت مسلم وقف بورڈ انڈیا میں پراپرٹی کے معاملے میں 3 نمبر پہ ہے۔ نمبر 1 پر ہے گورنمنٹ، نمبر 2 پر ہے چرچ، نمبر 3 پر ہے وقف۔ اس میں اکثر مسجد اور قبرستان، عیدگاہ آتی ہے، باقی اور بھی پراپرٹی آتی ہے، مگر میجورٹی مسجد اور عیدگاہ، قبرستان ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وقف کوئی بھی کر سکتا تھا، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی اللہ کے لیے پراپرٹی دے سکتا تھا، جیسے کہ بہت سی جگہ مسجد ہے، مگر زمین نان مسلم نے دی ہے، کچھ ایسا ہی۔ گورنمنٹ قانون میں بدلاؤ، یہ بدلا گیا ہے کہ اب صرف مسلمان ہی وقف کر سکتے ہیں، اور وہ بھی وہ مسلمان جو پچھلے 5 سال سے مسلمان ہی ہو۔ اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اگر یہ لگے کہ یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، وقف کی پراپرٹی کو کینسل کر سکتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کے پاس زمین کے پکے پیپر کہاں ہوتے تھے؟ پہلے گاؤں اور دیہات میں مسجد اور قبرستان کے پکے کاغذ نہیں ہوتے تھے، اور ابھی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مگر اس بل سے جو اس زمین کا 30-40 سال پرانا مالک تھا، وہ یہ بول سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں سے مسجد ہٹاؤ، قبرستان ہٹاؤ۔ اس بل سے مسلمان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس بل میں یہ بھی ہے کہ 6 مہینے کا وقت ہوگا، جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے ان کے پیپرز جمع کروائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے 6 مہینے میں، تو وہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے۔ اور ایک چیز ایسا ہے، ہر سال پیپر وغیرہ اپ ٹو ڈیٹ کرانا پڑے گا، اور اگر کبھی مس ہوا تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وہ پراپرٹی گورنمنٹ میں کر سکتا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے، مگر نقصان بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے وقف قانون انڈین مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں امت شاہ، کرن رجیجو سمیت BJP لیڈرز کی تقریر میں یہ بات بہت زیادہ شدت زور سے کہی گئی ہے کہ اس قانون میں مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ مسلمانوں کے فائدے کا قانون ہے۔ اور اس بات کو اتنی شدت سے کہا گیا ہے کہ کئی مسلمان بھی دھوکے میں آ چکے ہیں۔ یہ کنفیوژن دراصل جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں ایسی باتیں منصوبے کے ساتھ کہی گئی ہیں تاکہ مسلمان کو گمراہ کیا جا سکے۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس وقف بل کو بہت ہی آسان لینگویج میں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ساری نئی اپ ٹو ڈیٹس آپ کے فون میں میرے چینل سے آتی رہے۔ کل جہاں پارلیمنٹ میں امت شاہ نے چیخ کر کہا کہ وقف قانون سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہیں امت شاہ نے اس بل کو لانے کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ آپ کی نظر امت شاہ کے بیان اور اس کی مقصد پر ہونی چاہیے۔ امت شاہ نے کہا کہ وقف کے پاس اس وقت ملک بھر میں
39 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन इसमें से 21 लाख एकड़ जमीन 2013 के बाद वक्फ को मिली है। 1913 से 2013 तक वक्फ के जरिए मुसलमान के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन फिर 2013 में ये 39 लाख एकड़ हो गई। ये अमित शाह का कहना है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट बहुत साफ साफ कह रहे हैं वो नए वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों से वक्फ बोर्ड के जरिए 21 लाख एकड़ जमीन खाली कराने जा रहे हैं। तो ये इनका असल टारगेट है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये जो 21 लाख एकड़ जमीन हमसे हुकूमत वापस लेने वाली बातें हैं, इसमें कितने ज़्यादा मस्जिदें, कितने ज़्यादा मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान और मुसलमानों की तालीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे। और जिन ज़मीनों पर ये दीनी मरकज़ ना भी हो, उन वक्फ ज़मीनों को इतनी बड़ी तादाद में खाली कराने का मतलब है इस मुल्क के मुसलमानों की कमर तोड़ देना। चुनांचे ये साबित है, सरकार इस कानून के जरिए 21 लाख एकड़ जायदाद पर कब्जा करने जा रही है। ये हमारे लिए आईसीयू से भी ज़्यादा संगीन मामला होना चाहिए। बाकी जो बातें सरकारी मिनिस्टर ने दिया है कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं, वो सब आपको गुमराह करने के लिए है। हमारे जहन में ये रहना चाहिए कि वक्फ का ये मामला अहमियत का हामिल इसलिए है कि हमारे मौजूदा दीनी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और दरगाह ज़्यादातर और कई असरी तालीमी इदारे अपने कानूनी रजिस्ट्रेशन में वक्फ का टाइटल रखती है। अगर ये टाइटल हाईलाइट हो गया तो हज़ारों मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान की ज़मीन पर साफ तौर पर खतरा है। इस कानून के बाद इस मुल्क में रोज़ाना हिंदू मुस्लिम के दंगे और नफ़रत की वाक़यात बढ़ जाएगी, क्योंकि हर रोज़ मस्जिद, मदरसे वगैरह पर दावा करके एक झगड़ा उठाया जाएगा। ये कानून खतरनाक है। वो एक झटके में 21 एकड़ ज़मीन से महरूम हो जाएंगे। ये कानून किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मुसलमानों की कमर तोड़ने वाला है और इसके ज़रिए उन्हें हर रोज़ आजमाया जाएगा। 21 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए हर रोज़ एक नए मस्जिद, एक नए मदरसे, एक नया दरगाह, एक नई कब्रिस्तान पर सरकारी दावा आएगा और इसके नतीजे में फसादात और नफ़रत के अलावा कुछ नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।